السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات میں حج کے عنوان پہ ہم چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر جب قائم کر دیا، بنا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی اللہ پاک سے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی درخت سبزہ، کوئی فروٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، غیر ذی زرع وادی میں بسایا ہے، تو اب مہربانی یہ کرنا کہ ان کو پھلوں میں سے رزق دینا تاکہ تیرے یہ شکر گزار رہیں، اور اس گھر کی نسبت سے دل سب لوگوں کے اس کی طرف آئیں، اور تاکہ وہ نمازیں پڑھیں اور حج کریں، اور یہ اللہ کا جو قرب ہے وہ لینے کی فکر کریں، اور پھر ان میں ایک نبی کھڑا کرنا جو ان میں رہ کے تیرا کلام سنائے، اس کلام کی تعلیم دے، ان کی نفوس کا تزکیہ کرے اور ان کو حکمت اور دانائی سکھائے۔ اور اسی جگہ قرآن مجید میں پہلے فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں اور ان شرک والے کاموں سے بھی بچانا۔ لیکن اس کام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں 13 سال لگ گئے، اور 13 سال کے بعد پھر مدینہ میں گئے، اور پھر وہاں سے ان کفر مشرکین سے جنگ ہوئی، اور جب 8 ہجری میں 8 سال اور بھی گزر گئے اور پھر مکہ فتح ہوا، تو تب ان تمام بتوں کو، جن کی تعداد 360 تھی، اور حبل کا بت جو ان کے کعبے کے باہر دروازے کے اوپر نصب تھا، اس کو گرایا گیا، اور پھر نبی پاک نے اس کے کلمات بولے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر آخر پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے تھے اور اللہ کی رفاقت کی طرف پسند کر کے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ دعا کی تھی، اے خدا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا کہ بت بنا کے پوجی جائے۔ اور پھر یہ وہ مشن تھا کہ جو نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے مکمل کیا، اور اس کے بعد آج تک ان کی قبر کے ارد گرد محاصرہ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایسے ہاتھ لگا کر یا ایسے کوئی شرکیہ افعال کر کے خراب نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے یہ وہ مشن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جو بنی اسماعیل میں سے تھی، آخر پہ ایک پیغمبر حضرت اسماعیل کو بنایا، اور ایک آخر پہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا، میں ابن ذبیحتین ہوں، کہ ایک حضرت اسماعیل کو خدا نے چھری کے نیچے آنے کے بعد بچایا تھا، اور پھر اس کے بدلے میں دمبا بھیجا تھا جنت سے، اور وہ فدیہ تھا، اس کی قربانی کا وہ سلسلہ آج قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اور پھر دوسری قربانی ان کے والد ماجد عبداللہ کی تھی، ابن عبد المطلب کی، کہ قرۂ فال ان کے نام پہ نکلا تھا، تو ان کے خاندان والوں نے اس کے بدلے میں ہر مرتبہ قرے پہ 10 اونٹ کی قربانی کو بڑھایا، تو جس وقت کہ 100 کی قربانی ہو گئی تو پھر نام قربانی کا نکلا، تو 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا، اور پھر حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منورہ ہوئی، اور ان کے بعد سے دنیا نے نبی رحمت کا نقشہ دیکھا کہ جس کا نام تورات انجیل ان کتابوں میں جنگوں والا پیغمبر تھا، لیکن جو قرآن اس پہ اترا اس نے ان کو نبی رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اس لیے کہ جنگوں کے باوجود اس نے ضابطۂ اخلاق انسانیت کا دیا، معاف کرنے کا اور حسن اخلاق
اخلاق کی تعلیم دی، اور جب بھی دشمن ان کے ہاتھ میں لگا تو انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے معاف کر دیا، اور ان کے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور ان تمام کو جنگ سے باہر رکھ کر انسانیت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔